أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا نور نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاءاللہ تعالی۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ قریب وہ بات یاد آ جائے گی۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کی تلاوت، ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے نکات سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پیارے بھائیوں، یکم محرم شریف مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہے۔ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی اے اللہ پاک عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث بعد میں ہے عمر سراج اہل جنہ، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ایک حدیث بعد میں ارشاد فرمایا ھذا رجل لا یحب الباطل، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ، یعنی اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ آیت کریمہ کی مختصر وضاحت جو بھی ہم نے شروع میں آیت کریمہ سنی افحسبتم انما خلقناکم والی، پیارے میں بھائیو ہم نے بیان کی ابتدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اہم ترین سبق دیتی ہے۔ وہ سبق کیا ہے اور اس سبق
کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو اس آیت کریمہ کے مطابق کیسے ڈھالا، کیسے گزارا؟ تو آپ کی زندگی جو ہے گویا کہ ہمارے لیے ایک ماڈل کے طور پر ہے، اور حکم جو ہے آیت کریمہ کا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھیں کہ آپ نے اس آیت کریمہ پر کیسے اپنی زندگی کو گزارا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اللہ نے جو ہم سے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ مطلب تم اپنی زندگی کو بیکار سمجھ کے گزار لو اور پھر اس زندگی کا حساب تم نے ہمارے پاس آ کے نہیں دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہیں اپنے یعنی کوئی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور تم نے اس مقصد کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری، اس کا جواب ہمیں آ کے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے جو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے۔ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، یعنی تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے۔ عبث بہت اہم لفظ ہے، اس کے معنی میں گہرائی ہے۔ انگلش میں اسے پرپز نیس کہتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ہمارے گھروں میں بچے کھیلتے ہیں، یہ عبث نہیں ہے، یعنی بچوں کا کھیلنا یہ بیکار نہیں ہے، اس میں نشو و نما کی کا ایک پہلو موجود ہے، یعنی بچوں کی جو ہے یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم ورزش کرتے ہیں، یہ بھی بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، اس میں صحت مندی کا پہلو موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گاڑی لی، اس میں 5000 کا پیٹرول ڈلوایا اور گاڑی صبح سے شام تک چلاتا رہا۔ جب تھک گیا تو واپس آ گیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کہیں رکا، نہ کہیں پہنچا، نہ کچھ خریدا، یعنی صرف جو ہے وہ ایک لانگ ڈرائیو کر کے واپس آ گیا، کوئی مقصد نہیں تھا، بیکار تھا۔ تو بس یوں ہی بے وجہ 5000 کا تیل جلا کر واپس آ گیا، یہ عبث ہے، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یعنی ایک ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہیں، ایسا کام جس کا کوئی نتیجہ نہیں، اسے عبث کہتے ہیں۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ بس تم دنیا میں آئے، جیتے رہے، پھر مر گئے، مٹی میں دفن ہو گئے، پھر کہانی ختم ہو جائے گی، کیا بس یہی زندگی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے پلٹ کر واپس نہیں آنا؟ اللہ پاک کے حضور اپنے لمحے لمحے کا جواب نہیں دینا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات میں اصل تم ایک انسان ہی تو ہو، یعنی اللہ نے انسان ہی کو تو اپنے یعنی کوئی مقصد کے تحت پیدا کیا، اسی کو پیدا کرنے کا کوئی مطلب مین سبب یا مین وجہ تھی، جنہیں بامعنی مخلوق بنایا گیا، یعنی انسان کو۔ یہ ساری مخلوقات، یہ پہاڑ، یہ ہوا، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ تو سب ہمارے مطلب خدمت کے لیے کہہ لیجیے، ہمارے نفع کے لیے، انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے۔ چاند سے انسان نفع اٹھائے، سورج سے انسان نفع اٹھائے، زمین سے انسان نفع اٹھائے، درختوں سے انسان نفع اٹھائے، ان سب چیزوں سے ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ جانور ہمارے مطلب ہمیں گویا کہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہر چیز، پرندے کیا، درخت کیا، زمین کیا، آسمان کیا، مطلب ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے پیدا کی، اور ہمیں اللہ نے جو ہے وہ ایک مقصد یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کسی شاعر نے کہا تم ہی تو ہو ایک راز ہو، تم ہی تو ایک راز ہو سینہ کائنات میں، یعنی انسان ہی ایک راز ہے، اس زمین، اس کائنات کے سینے میں انسان ہی ایک بامقصد چیز ہے، اور جو ہے مطلب یہ صرف انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ غرض یہ آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو،
محض جینے کے طور پر جیتے نہ رہو۔ اب ماں بدولت 25 سال کے ہو گئے، اب 30 سال کے ہو گئے، اب جو ہے 60 سال کے ہو گئے، اور اب جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے اور دفن ہو گئے، تو بس یہ زندگی کا مقصد ہماری نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی با مقصد ہے، اسے با مقصد بنا کر ہی گزارنا سیکھو۔ آج کے دور میں 3 بڑے بحران ہیں جن سے ہماری اکثریت بالخصوص نوجوان طبقہ دوچار ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کو بیکار اور فضول 3 مقصدوں کے تحت یا 3 چیزوں کے تحت جو ہے بنایا ہوا ہے۔ پہلی ہے بے مقصدیت، یعنی ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم بس دنیا میں یہی زندگی سمجھ لی کہ بڑے ہو گئے، شادی بیاہ کر لی، کام کاج کر لی، نوکری پہ لگ گئے اور بیوی بچوں کی پرورش کر لی، بس یہی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ تو ایک تو ہماری زندگی کی بے مقصدیت ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں۔ دوسرا نمائش کی دوڑ، ہم نمائش میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ایک دوسرے پہ اپنا جو ہے مطلب اپنا گیٹ اپ دکھانے کے چکر میں کہ دیکھو میرے کپڑے دیکھو، میرے جوتے دیکھو، میرا چلنے کا انداز دیکھو، میری گاڑی دیکھو، میری رہائش کا بنگلہ مکان دیکھو۔ تو بس ہم نے ایک اپنی زندگی کو یا تو بے مقصد سمجھا ہوا ہے یا نمائشی بنایا ہوا ہے کہ بس نمائش کے طور پہ ہم لوگوں کو دکھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھو ہماری اتنی اعلیٰ پوسٹ ہے، میری یہ مطلب اسٹیٹس ہے، میرا یہ جو ہے معیار ہے۔ تو بس ہم نے ایک نمائشی یا تو بے مقصد ہے یا نمائشی۔ تیسری ہے خود فراموشی، یا ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو بس دوسروں کے معاملات میں لگے، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، سب کی جو ہے دیکھ بھال معاملات کو نپٹا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد بنا رکھا ہے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو بھلا دیا کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی ٹائم چاہیے، مجھے بھی اچھا کھانا چاہیے، مجھے بھی جو ہے مطلب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو فضول بنا دیتی ہیں۔ یہی 3 بحران جو ہماری زندگی کو عبث کر دیتے ہیں، آیت کریمہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہ ہو، تاکہ ہماری زندگی عبث یعنی بیکار نہ ہو۔ بے مقصدیت کیا ہے؟ پہلا بحران ہے بے مقصدیت، دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں میننگ لیس، یعنی بے معنی۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے بھائی کیا بننا چاہتے ہو، اس کا جواب شاید آپ کو ہر کوئی دے دے گا۔ کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ اس سے دوسرا سوال کیجئے کیوں بننا چاہتے ہو، اس کیوں کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ تو کہیں گے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، لیکن کیوں بننا چاہتا ہوں اس کا شاید ہمارے پاس تسلی بخش جواب نہیں ہوگا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کر لیجئے میں کیوں زندہ ہوں۔ شاید ہمارے پاس اس کا بھی ایک ہی جواب ہوگا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے اس لیے زندہ ہوں، وہ لینے آ جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے تو وہ جب تشریف لائیں گے ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ بہرحال ہمارے پاس زندگی میں عموماً کوئی مشن نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کی روشنی میں اس کا حل دیکھیے۔ ابھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یہ اللہ پاک 2 بندے ہیں، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا نام بھی عمر ہے، عمر بن خطاب۔ تو ان 2 عمروں کے لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان 2 میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ یہاں ایک تو ایمان افروز بات یہ ہے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی
یا اللہ پاک ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں جب ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت عطا کر دی گئی، تو یہ لازمی طور پر ثابت ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطا رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں، چنا اس پاک نے دین کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک سے کیوں مانگا؟ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی عزت میں اضافے کے لیے۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مشن ہے جس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کھڑی تھی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتم منذ اسلم عمرہ، یعنی جس لمحے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم مسلسل غلبہ ہی پاتے رہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم میں کمزوری نہیں آئی۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب سے اسلام قبول کیا ساری زندگی ان کے ہر لمحے میں، ہر سانس میں ہوا کہ اسلام کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہیں آئی۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ سے مانگا تھا اس مقصد کو انہوں نے پورا کیا، اسلام کو عزت ہی عطا فرمائی، یعنی عزت ہی دینے میں لگے رہے، اسلام کو ڈیگریڈ کروانے میں، اسلام کا مذاق بنوانے میں انہوں نے کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان وہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے کہ انہوں نے ہر لمحے اپنی زندگی کے ہر سانس میں اسلام کی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام کو کبھی بھی بے عزت یا اسلام کی عزت میں کمی کرنے کی کبھی کوئی ان سے جو ہے معاملہ نہیں ہوا۔ دوسرے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما اسلم عمر کان الاسلام کالرجل المقبل لا یزداد الا قوتا فلما قتل عمر کان الاسلام کالرجل المدبر لا یزداد الا بعدا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے اسلام کی مثال ایسی تھی جیسے کوئی شخص ہماری طرف آ رہا ہو، یعنی جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے اسلام کی جو ہے مثال ایسی تھی جیسے کوئی شخص ہماری طرف آ رہا ہو۔ دن بدن اسلام کی قوت بڑھ رہی تھی۔ جب آپ شہید ہو گئے اب اسلام کی حقانیت اور سچائی میں نہیں بلکہ غلبے میں کمی آنا شروع ہو گئی، یعنی جب سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت سے اسلام میں جو ہے کمی آنا شروع ہو گئی، اس کی عزت میں یا اس کی قوت میں۔ اب اسلام ایسے تھا جیسے کوئی ہم سے دور جا رہا ہے، یہ جب آپ حیات تھے تو ایسے ہے جیسے کوئی ہم سے قریب آ رہا ہے، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ایسا ہے جیسے کوئی ہم سے دور جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا مشن تھا اور آپ اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے تھے؟ جب تک آپ دنیا میں موجود رہے آپ کی ہر سانس اسلام کی قوت، غلبے اور ترقی میں مصروف رہی۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ہم بازار سے بلب خرید کر گھر لاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں اور بلب روشنی دینے لگ جاتا ہے، کیا یہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ معاذ اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لا کر مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا تو اسلام کو غلبہ مل گیا، جو ہی ہٹایا تو وہ غلبہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جیسے بلب روشن کر دیا تو کمرہ روشن ہو گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو اسلام روشن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے، اسے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا اسی لمحے سے آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے کام شروع کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ایک ایک سانس کو ڈیزائن ایسے کیا کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو ہمیشہ غلبہ ہی ملتا رہا۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ان کی زندگی میں پیوند لگا ہوا لباس مل جائے گا، بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے مل جائیں گے،
غیر مسلموں اور منافقوں کی طرف سے الزام تراشیاں آپ کو مل جائیں گی، دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں معاشی اونچ نیچ سب کچھ ملے گا، لیکن اسلام کی عزت غلبہ اور شان و شوکت میں کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یعنی اسلام کی عزت میں کوئی کمی نہیں ملے گی، اپنے معاملات میں تو کمی مل جائے گی کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہے، رہنے کو صحیح مکان نہیں ہے، معاش کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں۔ شروع اسلام میں تو ظاہر ہے کہ ایک تنگی کا دور تھا، لوگوں کے پاس جو ہے 3 ٹائم یا 2 ٹائم کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے گزارا کرتے تھے، جنگ جہاد لڑے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر شکم اطہر پر پتھر باندھ کے جو ہے جہاد فرمائے۔ تو یہ اپنے معاملات میں تو کمی مل جائے گی آپ کو، لیکن اسلام کی عزت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو، اسلام کی ترقی میں کوئی رکاوٹ آئی ہو، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی آپ کی زندگی میں ایک مشن تھا اور آپ اپنے اس مشن کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہے۔ پیارے بھائی بھائیو، سیرت فاروق اعظم میں یہ ہمارے لیے سبق ہے، بے مقصد نہ ہو جائیں، ابس یعنی بیکار زندگی نہ گزاریں۔ صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہنا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ آپ کو تاریخ میں لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں گے جنہوں نے خوب کمایا کھایا جمع کیا اور چھوڑ کر چلے گئے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں۔ یوں ہی بس بننا سنورنا، ہیئر اسٹائل اچھا بنا لینا اور مہنگے سوٹ پہن لینا، مہنگے موبائل خرید لینا، مہنگی گاڑیوں میں گھوم لینا، ان سب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ زندگی اچھی گزاریں، ضرور گزاریں، مگر اسے ایک معنی دیں، ایک مشن اپنائیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو محترم بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، یہ دین ہمارا دین ہے۔ ہم اپنے گھر کی ترقی کے لیے، اپنے گھر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کوشش کرتے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے دین کی ترقی کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ پستی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اخلاقیات تباہ ہو گئے، ہمارے کردار جو ہے وہ ختم ہو گئے، تو کیا ہم اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا اسلام کی تبلیغ کرنا صرف مولوی کا کام ہے؟ صرف کوئی عالم صاحب آئیں گے، وہی تبلیغ کریں گے، وہی اسلام جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو اس دنیا میں بھیجی گئی، کیوں بہترین ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم نے جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہر شخص نے دینی ہے۔ مولوی کا کام نہیں بتایا اللہ نے، کسی جو ہے عالم کا، کسی حافظ کا، کسی قاری کا، کسی پیر کا یہ کام نہیں بتایا، بلکہ پوری امت کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ مولوی کو جو ہے مطلب خاص نہیں کیا، پیر کو خاص نہیں کیا، بلکہ ہر شخص کو کہا، ہم بھی، میری امت کی ہوں، آپ کی امت کی، تو ہر شخص کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں بھیجی گئی، کیوں بہترین ہو کہ دین مطلب نیکی کی دعوت دی جو برائی سے روکتے۔ آج آپ گھر میں نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہمارا سو رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، کسی کو نہیں ہم کہتے کہ نماز پڑھ لو۔ دوستوں میں بیٹھے کا اذان ہو گئی، تم نماز پڑھنے آ گئے، کسی دوست کو نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو۔ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وضو کرتے ہوئے دیکھا، روزے کے معاملات دیکھے، تو کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی تمہارے روزے میں یہ کمی ہے، تمہارے وضو میں یہ کمی ہے، تمہارے نماز میں یہ کمی ہے۔ تو ہم جو ہے، ہمیں یہ سوچ ہی نہیں ہے، ہمارے کو یہ اللہ جو ہے توفیق دے کہ ہماری یہ سوچ بنے، ذہن بنے کہ بھائی ہم نے بھی دین کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ وقت دینا ہے۔ پیسہ نہیں دے سکتے تو وقت تو دے دے کم سے کم، خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے، تو انشاءاللہ پھر ہماری ذات سے بھی اسلام کے لیے کوئی خدمت جو ہے ہو جائے۔ تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، دین کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنی ہے۔ جب ہم اس مقصد کو اپنائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عزت سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسی زندگی جانوروں کی طرح گزار دی، جانور بھی جو ہے وہ شادی مطلب یہ کہ بچے پیدا کر دیتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، یہ سارے معاملات تو جانور بھی گزار دیتا ہے، تو ہم بھی صرف اپنے گھر والوں کے خوراک کا، رہائش کا، ان کے لباس کا انتظام کرتے ہوئے زندگی گزار دی
تو بتائیے کہ ہماری اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہم نے اپنی زندگی